بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. آج باقاعدہ درس نہیں ہوگا، البتہ درس کے متعلق جو چیزیں ہوگی وہ میں انشاءاللہ یہاں پر ذکر کروں گا آج. کیونکہ کافی وقت کے بعد ہم اس درس کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے مناسب یہ ہے کہ کچھ سیاق و سباق یعنی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کر دی جائیں. انشاءاللہ باقاعدہ درس کا آغاز ہم کل سے کریں گے، البتہ پیچھے جو چل رہا تھا ہم اس کو ذرا سمجھ لیں. ہمارا یہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے چوتھا پارہ شروع ہو گیا تھا، اور مجھے بے انتہا خوشی ہے. مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ لوگ اتنی پابندی سے جڑ پائیں گے، اور پابندی سے تمام میں بہت سے لوگ آئے اور بہت سے لوگ چلے بھی گئے، لیکن مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنے لوگ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ اس کو سنیں گے، سمجھیں گے قرآن مجید کے درس کو. بہرحال اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی، آپ لوگوں کو توفیق دی، اور ہم لوگوں نے سورہ آل عمران شروع ہو چکی تھی، اور ہم سورہ آل عمران کی ابتدا میں یہ تین باتیں پڑھ چکے تھے، یہ تین مضمون ہم پڑھ چکے تھے. چوتھا مضمون سورہ آل عمران کا یہاں سے شروع ہوا تھا، جس میں اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگوں کا ذکر ہوا، اور مثلاً انبیاء اور ناپسندیدہ لوگوں کا ذکر شروع ہو چکا تھا. وہ آیت نمبر 33 سے شروع ہوا تھا، اور یہاں پہ چل رہا تھا آیت نمبر 99 تک اس نے چاہا تھا. پیچھے اس کی پوری تفصیل گزر چکی، یعنی یہ ساری باتیں تقدم پیچھے کافی تفصیل کے ساتھ گزر چکی. آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 99 تک یہ مضمون تھا اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا ذکر. اس میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کا ذکر فرمایا تھا وغیرہ وغیرہ. میں آپ لوگوں کو بور نہیں کرنا چاہتا، البتہ ان آیات کے اندر کعبہ کی چند خصوصیات، کعبہ کی 6 خصوصیات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. خصوصیات کا تقاضا یہ ہے کہ ان اہداف پر عمل کیا جائے. ترغیب انفاق کی ترغیب اللہ رب العزت نے یہاں سے دی. یہودیوں کے اعتراض کا رد اللہ رب العزت نے، 2 اعتراضات یہودیوں کے تھے، اس کا رد کیا تھا، اور پچھلے درس میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے، میں نے اس کے اندر تفصیل بتائی تھی، یہودیوں کو یہ اعتراض تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، حالانکہ یہ بات ان کی بالکل غلط تھی. تو ان آیات کے اندر یہ ساری بات تھی. پھر میں نے اس صفحے کو دوبارہ لگایا تھا، اور یہ 5واں مضمون دوبارہ شروع ہوا تھا. 5واں مضمون دوبارہ شروع ہوا تھا یہاں سے، یا ایھا الذین آمنوا تطیعوا فریقا. اس میں اللہ رب العزت نے 7 قسم کی تنبیہات فرمائی تھی. تو یہ 7 قسم کی تنبیہات، یہ دوسری تنبیہ، یہ تیسری تنبیہ، یہ چوتھی تنبیہ، یہ 5ویں تنبیہ، یہ 6ٹھی تنبیہ. ٹھیک ہے، 6ٹھی تنبیہ کے ذیل میں کچھ چیزیں تھی، اور 7ویں تنبیہ یہ اللہ رب العزت نے فرمائی تھی. یہ 5واں مضمون تھا. کامیابی کے اصولوں کو مثبت پہلو سامنے رکھا تھا. اس کے بعد مسلمانوں کو تسلی اور یہود کے انجام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے باتیں ذکر فرمائی تھی. پھر میں نے آیت کے ساتھ ساتھ سامنے اس کے بارے میں جو چیزیں تھیں وہ ساتھ ساتھ میں نے لکھ دی تھی. یہ درس نوٹ کرنے کا نہیں، صرف لکھنے کا ہے، اور آپ حضرات اس کو یعنی صرف سننے کا ہے، لکھنے کا نہیں ہے. آپ اپنے جو بیاض ہے اس کے اندر بھی اگر دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. یہ اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر ہے، ان تنبیہات کا ذکر، اور تنبیہات کا کے حوالے سے چیزیں ہیں. پھر مضمون نمبر 3 کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ دوبارہ ذکر فرمایا کہ آپس میں کفار اور مسلمانوں کی آپس میں دوستی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ آپ کو آج یہود کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک نظر بھی آ رہا ہے، اور پچھلے کئی برسوں سے عیسائیوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے.
اس کے بعد مضمون نمبر 6 بڑا ہی اہم اور ضروری مضمون تھا غزوہ احد کے بارے میں، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، یہاں سے غزوہ احد کا مضمون شروع ہوتا ہے اور جہاد کے بارے میں باتیں شروع ہوتی ہیں۔ ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا تھا، سمجھا تھا کہ غزوہ احد کہاں پر واقع ہوا، کس جگہ پر مسلمان تھے اور کس جگہ پر مسلمان تھے، کس جگہ پر کفار تھے، یہ سب ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا یہ پشت کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر، اور یہ آپ لوگوں نے میں سے بھی ماشاءاللہ بعض ساتھیوں نے نقشے بنائے تھے۔ غزوہ احد کی لوکیشن کیا ہے یہ گوگل میپ کے اوپر میں نے ٹریس کر دی تھی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم، تو اس سے مقاعد للقتال، مقاعد سے یہ جگہ مراد ہے، یعنی یہ جبل رومات اور جبل احد کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ مقاعدہ سے یہ مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلے جی، غزوہ احد کے بارے میں یہ ساری میں نے چیزیں ذکر کی تھی۔ اس کے بعد غزوہ احد کے بعد جو مسلمانوں کو سبق ملے تھے اس کے اندر چند چیزیں تھی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو تھا وہ لے کے نکلا، تو مسلمانوں کے دو قبیلے، ان کو یہ ہوا کہ ہم بھی ان کے ساتھ نکل جاتے، قبیلہ بنو حارثہ بنو سلمہ، ان کو ہوا کہ ہم بھی ان کے ساتھ نکل جاتے، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد کا، غزوہ بدر کا تھوڑا بہت ذکر کیا کہ جیسے ہم نے وہاں تمہاری مدد کی تھی یہاں بھی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک تسلی دی۔ نفاق کا اثر میں نے اس میں ایک سبق ذکر کیا تھا، نفاق کا اثر نظر آنے لگے تو ظاہری چیزوں کو مت دیکھو بلکہ اللہ کی ذات کا نظر کرو، یہ ان باتوں کا بیان ہے۔ تو یہاں تک بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر احد کے واقعے کو اللہ رب العزت نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ جتنا غزوہ بدر کو اللہ نے تفصیل سے بیان نہیں فرمایا جتنا اللہ نے غزوہ احد کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ کہ مسلمانوں کو جب شکست ہوئی تو بہت سی باتیں سامنے آئیں، وہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہونا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سے ایسے معاملات بھی آنے تھے۔ مسلمان کہیں اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ہی ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہمیں شکست ہو جائے تو ہمارے لیے شریعت کے کیا کیا احکامات ہیں اور کیا اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، تو اس کا بیان یہاں پر مسلمانوں کے سامنے ہو گیا تاکہ واضح ہو جائے مسلمانوں کے سامنے کہ تکلیف کے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، آگے یہاں پہ متقین کی چند صفات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ والے تنگ دستی اور تنگری کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے، یعنی تنگ دستی اور تنگری کے اندر متقین کی 6 صفات ہیں کہ اگر وہ تنگ دست بھی ہوتا ہے تب بھی وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اگر وہ تنگری میں بھی ہوتا ہے یعنی کشائش میں ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، تب بھی وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، غصے کو دبا دینے والا ہوتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، نیک کام کرنے والا ہوتا ہے، گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے والا، گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ سارے مومنین کی صفات اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی۔ پھر قد خلت من قبلک سنن، گزشتہ اقوام سے سبق حاصل کرنا، یہ اس کا بیان ہے۔ پھر دوبارہ مسلمانوں کو غزوہ احد کے بارے میں تفصیل کا بیان ہے کہ احد میں مسلمانوں کو تکلیف ہوئی تو یاد رکھنا کہ دوسروں کو بھی تمہاری وجہ سے تکلیف ہوئی تھی، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ جب شکست ہوتی ہے تو اس وقت کیا حالات سامنے آتے ہیں، شکست خوردہ لوگوں کو کیا کیا چیزیں سامنے، کن کن چیزوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہاں سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو شکست ہوئی ہے اس شکست کے اسباب کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ شکست کے کیا اسباب تھے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی باتیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں جن کا تفصیلی میں نے بیان کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تم اگر جہاد میں شہید ہو جاتے ہو تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کو جہاد کے حوالے سے ترغیب کا بیان ہے کہ مکمل ایک ترغیب دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ جہاد کے حوالے سے کہ مسلمان اپنی اس وجہ سے نہیں مرتا کہ وہ جہاد کر رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے مرتا ہے کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے۔
ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ تو پھر اس کے بعد کہیں قدم اکھڑنے لگے تو ایک وظیفہ بھی اللہ رب العزت نے سمجھا دیا۔ وظائف کی شرعی حیثیت میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، یہ میں نے کچھ الفاظ کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہاں پر الفاظ کے حوالے سے بتایا تھا، اس میں زیادہ کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک واقعے کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب افواہ پھیلی تو اس وقت مسلمانوں کا کیا معاملہ ہوا اور کیا کیا چیز ہوئی، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے کیا اہم چیز تھی، اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی وما محمد الا رسول۔ اس کے اندر میں نے واقعہ سنایا تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو یہاں پر میں نے واقعہ لکھا بھی ہے۔ آپ حضرات اگر سننا چاہیں تو میرا جو درس سیرت ہوا ہے غالباً درس سیرت نمبر 45 یا 46 ہوا ہے، اس کے اندر غزوہ احد کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان کے درمیان جو معرکہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، اس سب کا بیان ہے، اس کے اندر اس کا حوالہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو مزید سمجھایا گیا ہے جہاد فی سبیل اللہ ہی کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی کیا کیا مدد فرماتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات کی حد بندی کیا ہے، کفار ہمارے دوست بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، ان کے حوالے سے بات ذکر کی۔ جو میں نے بڑی اہم بات یہاں پر ذکر کی تھی، مشرک چاہے کتنا ہی طاقتور اور ہمت والا کیوں نہ ہو، مگر اس کا دل تو ہمیشہ کمزور ہی ہوتا ہے۔ اور غزوہ احد کے کچھ ضروری حالات اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابهم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم۔ یہ کافی تفصیل غم کیوں آتا ہے اور کئی طریقے سے غم مسلمانوں پر آئے، تو اس کی تفصیل میں نے وہاں پر ان آیات کے اندر ذکر کی تھی کہ کس درجے کا غم تھا، تو یہ میں نے 7 درجے اس کے ذکر کیے تھے یہاں پر۔ یہ سب آپ کی یاد دہانی کے لیے ہے، یہ سب آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں جو میں نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ پھر مسلمانوں کو اور زیادہ تسلی اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر دی ہے کہ جب مسلمان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کس نوعیت کی تسلی دیتے ہیں، کس نوعیت کے اللہ رب العزت کام سونپتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کو، تو یہ اس کا بیان ہے۔ اور پورے واقعہ اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا، حضرت طلحہ کا واقعہ بتایا تھا کہ تلوار ہاتھ سے گر جاتی تھی نیند کی وجہ سے کہ جنگ لڑتے ہوئے، تو اور بہت سی باتیں ان آیات کے اندر تفصیل سے ذکر ہوئی ہیں۔ پھر غزوہ احد کے اندر جو ضمنی مضامین ہیں، ٹھیک ہے، ان ضمنی مضامین کے حوالے سے کہ اگر تمہیں شکست ہوئی ہے اور اگر تمہارے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سبق دیا۔ یہاں جو مسلمانوں کی ضمنی غلطیاں تھیں، یعنی مال غنیمت اکٹھا کرنے چلے گئے تھے، یعنی یہ سمجھائے کہ پیسے کی محبت کیسی ہے، کتنی خطرناک ہے، اور پھر اس کے لیڈر کے حوالے سے، لیڈر کی اطاعت، جنگ ہو یا امن ہو، ہر حال میں لیڈر کی اطاعت یا لیڈر کو ماننا، اس کو جاننا، اس کو آگے رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہاں جو جنگ بدر احد میں غلطی ہوئی تھی، تو جنگ احد کی غلطی جو ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اس کا یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ غزوہ احد پھر ختم ہوا، اس کے شہداء کی تفصیل اور اس کے حوالے سے منافقوں کا حربہ اور اللہ رب العزت کا چیلنج، اور جو منافقین نے جو بات کی تھی اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد غزوہ احد کا بیان ختم ہوا آیت نمبر 171 پر۔ آیت نمبر 171 کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں ذکر فرمائے، اور اس میں مسلمانوں کو جب اللہ کے نبی نے بلایا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا ذکر ہے، میں نے یہاں نقشہ بنا کے ساری اس کی لوکیشن فائنڈ کر دی تھی کہ حمراء الاسد مدینہ منورہ ہے، حمراء الاسد اس طرف ہے، اس طریقے سے یہاں پر اس طریقے سے تصویر کے اندر بھی، اور غزوہ احد کے اندر یہ تھوڑا سا میں نے ایک دوسرا نقشہ بھیجا تھا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ ہمارا سبق جو چلا تھا وہ آیت نمبر 175 تک چلا تھا۔
تو یہ میں نے تھوڑا سا اس کا خلاصہ کر دیا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں بالکل نہیں آیا ہوگا، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ میں تھوڑا سا اس کو آپ کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا تھا. یا جڑ گیا، آپ پچھلے سبق کو ہلکا سا اپنے پاس دوہرا لیجئے گا، تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا. ہم انشاءاللہ کل سے ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، کیا قصہ ہے، کیا بات ہے، ہم انشاءاللہ اس کو آج کا ذکر کریں. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ کمر باندھ لیجئے، ہمت کریں، قرآن مجید سیکھنے کی فکر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن سیکھنے، قرآن سمجھنے کا اللہ رب العزت غیب سے انتظام فرما دے، غیب سے بندوبست فرما دے، کہ اللہ قرآن سے صحیح فہم اور قرآن سے صحیح تعلق ہم سب کو نصیب فرما دے. اپنی بیاض کو تیار کر لیں. اپنی بیاض کے لیے میرے ماشاءاللہ ایک دو پڑھنے والے ہیں جو کہ کچھ سرخ پین، کبھی نیلا پین، کبھی کالا پین استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. جب وہ بیاض سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ان کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت دوسروں کے. تو کوئی ہیڈنگ لگانی ہے تو سرخ سے لگا لیں، کچھ چھوٹی بات لکھنی ہے تو نیلے بلو کلر سے لکھ لیں، اور کچھ اور جب تفصیل بات لکھنی ہے تو بلیک کلر سے لکھ لیں. اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ نفع ہوگا. ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ لوگ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، موٹیویٹ کریں قرآن مجید سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. انشاءاللہ کل سے ہمارا باقاعدہ درس ہوگا. آج ہمارا یعنی مغرب کے بعد بدھ شروع ہو جاتی ہے، بدھ سے ابتدا کر دینی چاہیے. تو یہ تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. کل سے ہم انشاءاللہ یہاں سے ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر یہاں سے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.